ہو یا غیر سیاسی ہو، عورت ہو یا مرد ہو، ہندو ہو یا مسلمان ہو، پنجابی ہو، پختون ہو، اردو اسپیکنگ ہو، سندھی ہو یا بلوچ ہو، میں اس کو جو لیگل اس کا رائٹ ہے وہ میں ضرور اس میں اپنی جو میری جو بھی طاقت ہے یا میرے پاورز ہیں میں وہ یوز کر کے اس کی جان جھوٹے کیسوں سے میں ضرور چھڑاؤں گا۔ میرا صاحب کو منانے کے لیے کیا قومی مفاد کی پالیسی کو آگے بڑھانے کے لیے آپ آگے جائیں گے ان کی طرف؟ دیکھیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ کوئی ڈاک میں نے اسٹیپ نہیں لیا جو میں نے تقریر کی۔ میں پیپلز پارٹی کا ذمہ دار چھوٹا سا کارکن ہوں۔ پیپلز پارٹی کی وجہ سے حکومت میں مجھے اتنی ذمہ دار پوزیشن دی گئی ہے۔ میں نے 4-5 دن پہلے گورنر صاحب کے ذہن نشین یہ بات کی تھی اور گورنر صاحب کو میں نے کانفیڈنس میں لیا تھا، اور میں نے یہ چیز میں نے بتائی تھی کہ کچھی اور بلوچوں کا لیاری میں جھگڑا بڑھتا جا رہا تھا، گروپنگز ہو رہی تھی، اس میں انوسنٹ لوگوں کی جو ہے نقصان ہو رہا تھا، پیس ڈسٹرب ہو رہا تھا، تو میں نے انٹروین کیا۔ میں نے کچھی بھائیوں کو بھی سمجھایا، بلوچ بھائیوں کو بھی سمجھایا، دونوں نے مل کے مجھے انوائٹ کیا جلسے میں، میں جلسے میں گیا، میں نے جلسے میں تقریر بھی کی اور ان کو شیر و شکر ہم نے کرنے کی کوشش کی۔ الحمدللہ اس میں ہمیں کامیابی نصیب ہوئی۔ اسی طرح میں نے کچھی جماعت کو بھی دعوت دی اسی جلسے میں، اور امن کمیٹی والوں دوستوں کو بھی کہ آپ آئیں، دوبارہ اپنے سوشل ایشوز کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے مسائل، پانی کا، سڑک کا، اسکول کا، اسپتال کا، یا جابز کا، یا قبضے پراپرٹیز پہ، یا بھتوں کی وجہ سے جو یہ اس طرح کی جماعتیں چھوٹی چھوٹی بنائی گئی ہیں، جس میں کچھی جماعت بھی ہے، جس میں امن کمیٹی بھی ہے، میں نے ان کو آفر کیا کہ آپ بڑے پلیٹ فارم پہ آ کے اپنے ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے سیاست بھی کریں اور ہم آپ کو ویلکم کریں گے، لیکن بندہ کلین ہونا چاہیے۔ کوئی کرمنل کو ہماری جماعت میں کوئی بھی کسی کرمنل کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جو پیپلز پارٹی میں بیٹھے ہوئے بھی کرمنلز ہیں ان کو بھی ہم برداشت نہیں کرتے، تو اور جماعتوں کو اپنی جماعت میں شامل کر کے کرمنل ایکٹیویٹیز کی ہم اجازت کبھی بھی نہیں دے سکتے۔ ڈاکٹر صاحب، کیا پیپلز امن کمیٹی کے لوگوں پہ ثابت ہوا ہے کراچی میں وہ دہشت گردی کرتے ہیں، بھتہ خوری کرتے ہیں؟ دیکھیں، آج کل جو بھتے کے فون یا جو پرچیاں جتنی بھی ہم پہ ہمارے پاس رپورٹ آئی ہے، کسی میں بابا لاڈلا لکھا ہوا ہوتا ہے، کسی میں اے، کسی میں بی، اور کسی میں نمبرز لکھے ہوتے ہیں 101، 102، 80، مختلف قسم کے نمبرز آج کل ایجاد ہو گئے ہیں۔ ہم نے 4-5 ایسے کیسز بسٹ کیے ہیں، رپورٹڈ ہیں، جس میں سی پی ایل سی ہمارے ساتھ شامل ہے، جو کہ دور دور سے امن کمیٹی کا ان بدماشوں یا ان بھتہ گیروں سے واسطہ نہیں ہے۔ مختلف طرح کے وہ کرمنلز ہیں، مختلف ایریاز میں سے وہ آ کے کراچی کے ڈیفنس میں اور کلفٹن میں جو اچھے لوگ، پڑھے لکھے لوگ، انڈسٹریلسٹ یا بزنس مین کو وہ ٹیلی فون ڈائریکٹریز میں سے نمبرز نکال کے ان کو کالز کرتے ہیں۔ میرے ایک پڑوسی کھوکھر صاحب ہیں، ان کو بھی کال آئی تھی، ہم نے وہ پکڑے۔ کوئی سرائکی اسپیکنگ نکلتا ہے، کوئی اپ کنٹری سے آیا ہوا ہوتا ہے، کوئی لوکل یہاں کے مختلف جماعتوں کے ہیں، لیکن ان کا واسطہ امن کمیٹی سے ابھی تک ایک بھی اسٹیبلش نہیں ہوا ہے۔ میرے سر، یہ بائیکاٹ کا حل کس طرح سے نکلے گا؟ انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں میری تقریر ختم ہوئی، میرے بعد چیف منسٹر صاحب تقریر کر رہے تھے، ان کی تقریر ختم ہو کے جیسے ہی ہم آ کے گاڑیوں میں بیٹھے تو ہمیں فونیں آنا شروع ہو گئی کہ ہمارے دوست ایم کیو ایم والے ناراض ہیں اور وہ حکومت سے علیحدگی چاہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان نے صحیح میری اسپیچ پوری نہیں دیکھی، جو ان کو میڈیا نے دکھانا چاہا وہ انہوں نے دیکھا اور اس میں سے غلط مطلب نکالا۔ تو یہ میری ذمہ داری میں یہ شامل ہے کہ انوسنٹ جو بھی سٹیزنز ہیں سندھ میں رہتے ہیں، ان کو اگر کوئی پرابلم پولیس سے ہے، جھوٹوں کیسز کا ہے، یہ میرے ڈومین میں آتا ہے، یہ میرے فرائض میں شامل ہے، میں اس کو فرض سمجھ کے نبھانا چاہتا ہوں
اور مجھے امید ہے کہ اس نیکی کے کام میں متحدہ والے میرے دوست ہمارے ساتھ جو حکومت میں ساتھی ہیں وہ میری انشاءاللہ اس کام میں مدد کریں گے، کیونکہ اس کا فائدہ صرف کسی ایک پرٹیکولر سیکشن آف کراچی کے لوگوں کو نہیں ہے، اس میں سے کوئی بھی فائدہ لے سکتا ہے۔ میں انوائٹ کرتا ہوں متحدہ والوں کو، اگر ان کو بھی کوئی ایسی شکایت ہے وہ بھی اپنے کیسز سامنے لائیں، ہم ریویو کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دیکھیں، یہ تو میں جب پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے میں نے اسٹرگل شروع کیا تھا، میرے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ میں کبھی منسٹر بنوں گا۔ میں ایک ہارڈ ورکنگ، آنیسٹلی وتھ فل ڈیووشن اینڈ کنوکشن میں پارٹی کا کارکن رہا ہوں، میں کارکن ہوں۔ اگر مجھے ہٹا دیا بھی گیا اور جمہوریت کی خاطر، پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کی خاطر اگر مجھے ہٹا دیا گیا تو میں بہت فخر سے یہ بھی چیز قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، اور میں ایک کارکن کی حیثیت میں آواز اٹھاتا رہوں گا ظلم کے خلاف۔ جو جہاد ہمیں شہید بھٹو نے اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ایمانداری سے، بہادری سے، غیرت مندی سے کرنا اور لڑنا سکھایا، ہم عوام کی مشکلات کے لیے، ان کے حقوق کے لیے ہر پوزیشن میں، چاہے وہ منسٹیریل پوزیشن ہو، پارٹی کا عہدہ ہو، سب کچھ لے لیا جائے تو پارٹی کی کارکن کا عہدہ جو سب سے عظیم ہے وہ میرے سے کوئی بھی نہیں چھین سکتا۔ میں اس حیثیت میں بھی پارٹی کی زیادہ خدمت اور لوگوں کی زیادہ خدمت انشاءاللہ کرتا رہوں سر، گا۔ منظور وسان صاحب نے کہا کہ رحمان ملک کو بھی بلوا لیا گیا ہے، کہ آپ لوگوں کی درخواست پر بلایا گیا ہے یا وہ خود آ؟ رحمان ملک جو ہے وہ ایک کنسرن ہمارے رسپانسبل پارٹی کے ایک ہمارے ساتھی ہیں اور منسٹر ہیں، بہت ذمہ دار ان کی پوزیشن ہے فیڈرل منسٹری میں، اور ہم سب کا کانفیڈنس ان پہ ہے۔ امیڈیٹلی اس کے کوئی جلسے کے 1-1.5 گھنٹے بعد رحمان ملک کا بھی مجھے فون آیا، گورنر صاحب سے بھی میری بات ہوئی، گورنر صاحب کو بھی میں نے یاد دلایا کہ میں نے 5 دن پہلے آپ کو بھی اعتماد میں لیا تھا اور آپ سے میں نے بتایا تھا، تو یہ خام خواہ جو ہے یہ اتنی بڑی باتیں کی جا رہی ہیں اور طرح طرح کے لیبلز، مجھے افسوس ہوا کہ پڑھے لکھے اگر ان پڑھ آدمی کے منہ سے ایسی باتیں ہوں تو کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ میرے دوستوں کی جماعت کے بہت ہی ذمہ دار اور بہت اچھے لوگ، ان کے منہ سے اس طرح کی باتیں کہ میں ڈاکٹر ذوالفقار ڈان بننا چاہتا ہے، میں بھتہ گیروں کے ٹولے کا سردار ہوں، یا اغوا برائے تاوان کا ذمہ دار میں ہوں، بینیفیشری میں ہوں، یا میں جب بھی تقریر کرتا ہوں یا پریس میں بولتا ہوں تو میں نشے کی حالت میں بولتا ہوں۔ الحمدللہ عوام کو، میری پارٹی کو، حکومت میں میرے بیٹھے ہوئے ساتھیوں کو، ایون متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھیوں کو بھی پتا ہے کہ کون نشے میں بولتا ہے اور کون ہوش مندی میں ہمیشہ بولتا ہے۔ اکثر اوور آل صوبے میں کرائم گراف پہلے سے کس حد تک بہتر ہوا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کرائم کے ڈفرینٹ وہ ہے، ڈفرینٹ کائنڈ آف کرائم ہے۔ اگر آپ یہ اغوا برائے تاوان اور یہ جو ہینس کرائمز ہیں، میجر کرائمز ہیں، ان کو اگر دیکھیں، میرے ساتھ میں چیلنج کرتا ہوں سی پی ایل سی کو بھی بیچ میں بٹھائیں، اور آپ جو میڈیا والے، خصوصاً وہ میڈیا ایکٹرز کے جو چینلز ہیں، ان کو میں انوائٹ کرتا ہوں کہ ایک ٹیبل پہ میرے ساتھ بیٹھیں اور نمبرز کے ساتھ ہم بیٹھیں گے، وہ اپنی انفارمیشن میرے سے شیئر کریں، میں اپنی انفارمیشن ان کو شیئر کروں گا۔ اگر یہ 25 to 30% کرائم اگر کم نہیں ہوا ہے لاسٹ ایئر کے کمپیریزن میں، لاسٹ ایئر کا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں اپنا پرفارمنس لاسٹ ایئر کا اب کے پرفارمنس سے میں کمپیئر کر رہا ہوں۔ اگر آپ پریویس گورنمنٹ کے پرفارمنس سے ہمارا 3 ایئرس کا پرفارمنس اگر کمپیئر کریں گے تو 50% سے بھی زیادہ جو ہے کرائم کم ہوا ہے اور ہینس کرائمز کم ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتایا کہ اس پارٹی کی جنرل مارچ میں امن کمیٹی سے
اچانک آپ نے ان سے تعلق کا اعلان کیا، اس کی وجوہات کیا ہے؟ لا تعلقہ کا جو اعلان جنہوں نے بھی کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ لا علمی میں انہوں نے کیا ہوگا۔ امن کمیٹی لیاری میں بھی ہے، امن کمیٹی ملیر میں بھی ہے۔ آپ سب سے یہ چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ ملیر اور لیاری ہارڈ کور 100% پیپلز پارٹی کے علاقے ہیں، پیپلز پارٹی سے محبت کرنے والے وہاں رہتے ہیں، شہید بھٹو کے جیالے وہاں رہتے ہیں، شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کے جانثار وہاں رہتے ہیں۔ اگر جانثارہ نے بے نظیر بھٹو کا آپ نمبر کاؤنٹ کریں شہداء کا، تو سب سے زیادہ نمبر جو ہے وہ ملیر اور لیاری سے آپ کو ملے گا۔ اگر ان کی گناہ سزا ان کو اس چیز کی مل رہی ہے کہ وہ دن اور رات شہید بھٹو کا گن گاتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ لیاری اور ملیر والوں سے زیادتی ہے۔ یہ بات آج نہیں آئی تھی، یہ بات کینسل چاہیے، بائی ٹائم آپ آئے تھے تو یہ ایکچولی یو وانٹ ٹو پٹ ورڈز انٹو دیئر ماؤتھ، ایسا ہے نہیں۔ دیکھیں میری اپنی ورکنگ کا ایک طریقہ کار ہے، اور میں بہت امپورٹنٹ کام کا میں منسٹر ہوں، میرے پاس آرڈنری منسٹری ہے نہیں کہ میں ڈیلی ٹائم افورڈ کر سکوں۔ اسمبلی سیشن بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے، جس کے لیے بیسیکلی ہمیں الیکٹ کر کے بھیجا جاتا ہے۔ ہم چیک کرتے ہیں ڈیلی ایجنڈا، اگر اس ایجنڈا سے امپورٹنٹ کام کوئی اور باہر ہو، میٹنگز ہوں، تو میں ان کو پریفرنس دیتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ کچھ دن پریزیڈنٹ صاحب یہاں تھے، پریزیڈنٹ صاحب یا وی آئی پی کوئی بھی ہو، پرائم منسٹر ہو یا پریزیڈنٹ ہو یا کوئی فورن ویری امپورٹنٹ ڈگنیٹری کراچی شہر میں ہو، تو اس کی ذمہ داری ہم پہ ہے، اور میں اس کو ڈائریکٹلی خود مانیٹر منٹ ٹو منٹ کرتا ہوں۔ اس لیے مجھے اور چیزوں کے لیے ٹائم نکالنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ تھینک یو۔